السلام علیکم دوستو، ازمش ٹی وی میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہاں ہم تاریخ کے ان رازوں کو آسان زبان میں کھولتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے AD BC BCE CE۔ یہ کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے اور یہ نظام کیسے وجود میں آیا؟ چلیے تو دوستو وقت کا پہیہ گھماتے ہیں اور تاریخ کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا بھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان نے جب سے لکھنا اور ریکارڈ رکھنا شروع کیا تب ہی سے اس نے وقت کو بھی ترتیب دینا شروع کر دیا۔ قدیم قومیں سورج، چاند، ستاروں کی مدد سے مہینے اور سال بتاتی ہیں، لیکن سوال یہ تھا تاریخ کی شروعات کہاں سے کریں؟ کون سا سال پہلا سال ہوگا؟ اسی سوال کا جواب BC AD اور بعد میں آنے والے CE اور BCE کے متعلق ہے۔ یعنی BC کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے والے سال۔ لاطینی زبان میں ہے یہ۔ AD کا مطلب ہے انو ڈومائنی، جس کا ترجمہ سال خداوند، یعنی وہ سال جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا وقت کو شمار لیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں BC 300 تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے والے۔ اگر ہم کہیں AD 2024 تو یہ اس سال کی نشاندہی کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والے سال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ AD پہلے لکھا جاتا ہے، بعد میں سال لکھا جاتا ہے، جیسے AD 2024، اور BC سال کے بعد میں لکھا جاتا ہے، جیسے 300 BC۔ اب سوال یہ ہے کہ CE اور BCE کہاں سے آئے؟ BCE کا مطلب ہے بیفور کامن ایرا، CE کا مطلب ہے کامن ایرا۔ یہ اصطلاحات زیادہ غیر مذہبی اسکالرز کے لیے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ BC اور AD کی جگہ CE اور BCE کا استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی مذہبی حوالے کے۔ مثال کے طور پر 300 BC کی جگہ ہم پڑھیں گے BC 300E، 300 BC کی جگہ ہم پڑھیں گے 300 BCE، اور 2024 AD کی جگہ ہم پڑھیں گے 2024 CE۔ یعنی مطلب وہی ہے، صرف الفاظ بدل گئے ہیں تاکہ دنیا کے سب انسان اسے قبول کر سکیں۔ یہ سسٹم رومن چرچ کے ایک راب ڈونائسیس ایکسیگاز نے 6ویں صدی میں متعارف کروایا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سفر وقت کا مرکز بنایا، لیکن یہ بھی یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پر آج بھی مورخین میں اختلافات ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ میں صفر یعنی کہ 0 کا سال نہیں ہے، یعنی اگر ہم BC 1 سے AD 1 پر آئیں تو درمیان میں کوئی صفر نہیں، کوئی 0 نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا اس میں کیا مقام ہے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں مختلف قوموں نے اپنے حساب سے وقت کو ناپا۔ اسلامی کیلنڈر ہجری جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ ویسے تو دنیا میں کا کیلنڈر ہے جس میں ہندو کیلنڈر آتا ہے، چینی کیلنڈر آتا ہے، ایرانی شمسی کیلنڈر آتا ہے، لیکن عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر، سائنسی ادارے اور تعلیمی نظام عام طور پر گریجرین کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جو کہ AD BC یا CE BCE پر مبنی ہے۔ اب جب بھی آپ کو کہیں پہ لکھا ہوا نظر آئے AD BC CE یا BCE تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ وقت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک نظام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک سسٹم کا مرکز ہے۔ یہ نظام ہمیں تاریخ کو ایک جیسے طریقے سے سمجھنے اور ریکارڈ کرنے میں مدد دیتا ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی مذہب یا ملک یا زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔
تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ علم، تاریخ اور شعور کے سفر میں ازمش ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔